موٹیویشنل حدیث میں آپ سے بیان کرتی ہوں کہ یہ ہے جامع ترمذی، اور مسلم میں بھی یہ حدیث ہے۔ جامع ترمذی میں 749 اس کا نمبر ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کے روزے، یوم عرفہ کون سا دن ہوتا ہے؟ جو عید سے ایک دن پہلے 9 ذی الحج کا دن ہوتا ہے نا، تو یوم عرفہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا تھا تو اس وقت یوم عرفہ جمعے کا دن تھا۔ تو اب ہمارا جو ہم امریکہ میں ہے، ہمارا اناؤنس ہوا نا عید سیٹرڈے کی اناؤنس ہوئی ہے، تو ہمارا یوم عرفہ وہی دن بن رہا ہے، جمعے کا دن بن رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یوم عرفہ کے روزے کے ثواب کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کے ذریعے گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ دیکھیں 2 سال پچھلے اور آنے والے، لیکن یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہے۔ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی بھی توفیق دے۔ لیکن یہ والے جو گناہ ہیں نا، وہ یہ والے ہیں کہ جو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں، جیسے ہم نے فرض عبادت تھیں ان میں کچھ کمی کوتاہی رہ گئی، تو ایسی والی چیزیں جو ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے وہ معاف کر دیں گے۔ لیکن یہاں پہ غور کیجئے، جو انسانوں کے گناہ ہے نا، جو ہم نے انسانوں کے حق میں زیادتی کی ہے، تو وہ جب تک انسان معاف نہ کرے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو دیکھیں سب کچھ کر سکتے ہیں نا، لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ تو اس کے علاوہ یوم عاشوراء 10 محرم کا روزے کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اس کے ذریعے وہ گزشتہ 1 سال کے گناہ، جو میرے صغیرہ گناہ ہیں، ہم لوگوں کے سب کے صغیرہ گناہ، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک ترمذی کی حدیث ہے، وہ بھی بہت پیاری ہے کہ 85 نمبر کی حدیث ہے تسبیحات کے بارے میں، کیونکہ پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اچھا ان دونوں میں جو ہم عبادت کر رہے ہیں تو ہم کیا پڑھیں، نفلی عبادت تو ڈیفینیٹلی آپ نفل بھی پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، آپ اس پہ تدبر کرنا شروع کر دیں، یا سارا کچھ وہ تو عبادت ہے، لیکن ہمیں عادت ہوتی ہے نا کہ اچھا تسبیحات کیا کریں، چلتے پھرتے ہم کھانا پکا رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہوں، تو پھر ہم کیا پڑھیں جو سب سے افضل ترین چیز ہو ان دنوں میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرماتا ہے؟ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہم اپنے باپ سے، اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، کہ سب سے زیادہ قبول جو ہوتی ہے نا وہ عرفہ کے دن کی دعا، اور بہترین کلمات جو میں نے کہے، مینز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام نے کہے، وہ یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ آپ سب کو ہی آتے ہیں، یہ بہت پیارے کلمات ہیں، ہم سبھی کو عادت ہوتی ہے پڑھنے کی۔ اور دیکھیے یہ جمعے کے دن یوم عرفہ کا دن آیا تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج کیا تھا، تو اسی دن یہ آیا جو نازل ہوئی تھی نا، الیوم اکملت لکم دینکم، جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دی کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے الیوم، آج کے دن اکملت لکم، کمپلیٹ کر دیا میں نے تمہارے لیے، کیا کر دیا تھا؟ دینکم، تمہارا دین، واتممت علیکم نعمتی، اور تمام کر دی میں نے تم پر اپنی نعمت کو، اپنی جو انعامات تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نا، اور نعمتیں وہ تمام کر دی، وردیت لکم، اور میں راضی ہو گیا تمہارے لیے، الاسلام دینا، تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ کتنی خوبصورت آیا ہے، کتنا خوبصورت پیغام تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیا نازل کی تھی عرفہ کے دن۔ ایک یہودی جو تھا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر یہ آیا جو ہے یہ ہمارے تورا میں نازل ہوتی تو اس دن ہم عید مناتے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تم تو ایک عید مناتے نا، ہماری اس دن 2 عیدیں تھیں جس دن یہ آیا نازل ہوئی تھی، کیونکہ ایک تو جمعے کا دن تھا اور دوسرا عرفہ کا دن تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دن یہ آیا نازل کی تھی۔ اور پھر اس کے علاوہ اسی جو میں نے ابھی آپ کو کلمات بتایا نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ متفق علیہ حدیث ہے، یہ مسلم اینڈ بخاری میں بھی ہے، صحیح بخاری کی 3293 اور صحیح مسلم کی 2691 نمبر حدیث ہے
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہی کلمات لا الہ الا اللہ جو میں نے ابھی آپ کو بتائے 100 ٹائمز اے ڈے، ایوری ڈے 100 ٹائمز پڑھتا ہے نا، تو اس کو پتہ ہے کیا کتنا ثواب ملتا ہے. کہ عام دنوں کی بات ہے، ابھی تو ہم یوم عرفہ کا کہہ رہے تھے نا کہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے خوبصورت کلمات جو میں ادا کرتا ہوں، لیکن عام دنوں میں اگر آپ 100 دفعہ پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. آپ سوچیں، اب آج کل تو غلام نہیں ہے، لیکن اتنی بڑی بات، ایک غلام آزاد کرنا کتنا مشکل کام ہے. چلیں آپ یہی سوچ لیں، غلام تو نہیں ہے، لیکن اگر ہم فار ایگزامپل جیل میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، بھری ہوئی ہیں جیلیں. کبھی ہمارا یہ ہوا کہ ہم آزاد ہیں، اللہ کو شکر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہمیں توفیق بھی دی ہے تو ہم جا کے دیکھیں کہ جو بے گناہ ہے. آپ کو پتہ ہے اپنے ملک کے قانون کا اور ساری چیزوں کا کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، تو ہم کسی کی ہیلپ کر دیں، ہم جا کے دیکھیں. پتہ ہے مجھے کسی نے بتایا تھا ایک دفعہ، آئی واز انوالو ود somebody، تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو وہاں پہ اتنے لوگ ایسے بیچارے جو مچلکا کہتے ہیں، میرا خیال ہے وہ کچھ ان کو پیسے دے کے وہ جمع کرانا ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کے بعد وہ نکل آتے ہیں. اگر وہ پتہ چلتا ہے کہ جی ان کا کوئی قصور نہیں ہے، تو ان کے پاس 5,000 بھی نہیں ہوتا کہ وہ اتنے پیسے دے کے باہر نکل سکے. غریب لوگ جو کسی نے کوئی زیادتی کی ہوتی ہے، پھنسایا کسی کو ہوتا ہے، تو کبھی کبھی ایسے کام بھی ہمیں کرنے چاہیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. اچھا جی، یہاں پہ نمبر 2، ایک تو یہ کہ 10 غلام آزاد کرانے کے برابر ثواب ملے گا. نمبر 2 کہ اس کو 100 نیکیاں جو وہ کرتا ہے تو اس کے برابر ثواب ملے گا، اور 100 برائیاں اس کے نامہ اعمال سے ہٹا دی جائیں گی، اور یہ کلمات اس کے لیے شام تک شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گے. اور قیامت والے دن کوئی شخص سے زیادہ فضیلت والا عمل لے کر حاضر نہیں ہوگا سوائے اس شخص جس نے اس سے زیادہ عمل کیا ہوگا. اور سیم اسی طرح کی حدیث ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کلمات کے بارے میں بھی کہا تھا کہ وہ تھے سبحان اللہ و بحمدہ، کہ جو یہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ رات کو پڑھتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس سے زیادہ کوئی کلمات وہ قیامت کے دن نہیں لے کے آئے گا unless کہ کسی نے اس سے زیادہ پڑھے ہوں گے. اور اگر اس کے گناہ جو ہیں وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دیں گے. یہ بہت خوبصورت احادیث تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں. ہر دن اتنا مبارک دن ہے، لیکن اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، ہر بندہ ڈیفرنٹ ہے، کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، کوئی ڈیفرنٹ وجہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہم ساری کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہم 9 ذی الحج کا روزہ ضرور رکھ سکیں، کیونکہ اتنا بڑا ثواب ہے اس کا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن یہ تسبیحات کرنے کا بھی ہمیں موقع دے اور توفیق عطا کرے. آمین ثم آمین.